میرا نام عائشہ ہے، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ والد کی اچھی آمدنی ہونے کی وجہ سے ہم مہنگے شہر میں رہ رہے ہیں۔ میرے علاوہ میرا ایک اور بھائی ہے۔ میری ساری فیملی پڑھی لکھی اور امیر ہے۔ شروع سے ہی ہم نے کبھی غریبی نہیں دیکھی۔ گاڑی نوکر چاکر ہمیں میسر رہے ہیں۔ ہماری ہر خوشی پہ گھر میں پارٹی ہونا تو معمولی سی بات ہے۔ میرا داخلہ شہر کے مہنگے ترین اسکول میں کروایا گیا۔ میرا بھائی بھی اسی اسکول میں پڑھتا تھا۔ میں اپنی پڑھائی میں شروع سے ہی ذہین تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی پہلی پوزیشن ہی حاصل کرتے تھے۔ میٹرک مکمل کرنے کے بعد بھائی کو والد صاحب نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن بھیج دیا۔ بھائی کے جانے سے میں اداس ہو گئی تھی۔ وہ میرے لیے ایک دوست کی طرح تھا۔ میں نے آگے پاکستان کے مہنگے ترین کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ یہاں پر میرے بہت سے دوست بنے ہوئے تھے۔ مجھے کبھی دوست بنانے کی تنگ دو نہ کرنا پڑی۔ لوگ خود ہی آ کر دوستی کی آفر کرتے تھے۔ میں ہمیشہ سے پارٹی کرنے یا اچھے کپڑے پہننے کی شوقین نہیں تھی۔ میرا غیر معمولی حسن اچھے اچھوں کو زیر کر دیتا تھا۔ میں ہمیشہ برانڈڈ چیزیں پہنا کرتی تھی۔ میرے ہاتھ سے زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے میرے رشتے میری کم عمر میں بھی اتنے ہائی کلاس لوگوں کے آتے رہتے تھے۔ میرے والد اس معاملے میں جلدی کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے سب کو کہا کہ جب تک تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی ہم اپنی عائشہ کا رشتہ نہیں کریں گے۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد خود بخود اپنا رشتہ ڈھونڈ کر فرض بھی ادا کر دیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ میں آرٹس پڑھنا چاہتی تھی لیکن میرے والد نے میرا داخلہ بزنس میں کروا دیا۔ یوں تعلیم کا سفر ختم ہوا اور پھر جاب کرنا شروع کر دی۔ جاب کرنا مجھے پسند تھا اور والد صاحب نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہاں کی ماہانہ سیلری سے مہنگا تو میرا لباس ہوتا تھا۔ سبھی لوگ مجھے بڑا غور سے دیکھا کرتے تھے۔ میں یہ جاب صرف شوقیہ کر رہی تھی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے آفس میں کچھ لوگ مڈل گھرانے سے بھی تھے جن کا تنخواہ سے مشکل گزارا ہوا کرتا تھا۔ میں نے والد سے اجازت لے کر گھر میں چھوٹی سی پارٹی رکھی اور سب کے لیے تحفے طوائف لیے تاکہ کسی کو میرا گفٹ دینا احسان نہ لگے۔ میرے والد کو پارٹی سے ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ہمارے گھر آئے روز کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی پارٹی ہوتی رہتی تھی۔ میرے گھر کی پارٹی میں دانیال بھی آیا تھا۔ وہ بطونی مڈل کلاس لڑکا مجھے شروع سے ہی اچھا لگتا تھا۔ وجہ تھی اس کا ہنس مکھ لہجہ تھا جو ہر وقت کوئی نہ کوئی جوک سنا کر سب کو ہنساتا رہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ آج کی پارٹی انجام کو پہنچی تو وہ میرے گفٹ لینے سے بہت انکاری ہوا لیکن میں نے کہا کہ میں ناراض ہو جاؤں گی تو فوراً اس نے لے لیا۔ وہ آگے سے بولا کہ بدلے میں اسے آفس میں میرے ہاتھ کی کافی پینی ہوگی۔ میں خوش اسبوبی سے مان گئی۔ والد نے تو اسے دوبارہ آنے کی آفر بھی کی تھی کہ اس کے گھر میں اس کے والدین اور ایک بھائی تھا جو گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ وہ لوگ پہلے کسان تھے لیکن اب بیماری کی وجہ سے وہ گھر پر ہی ہوتے تھے۔ وہ چھٹیوں میں جاتا تھا ورنہ اپنی تنخواہ کے ایک خاصا حصہ انہیں بھیج دیا کرتا تھا تاکہ ان کا گزر بسر ہو سکے۔ بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کی کندھوں پر ہی بھاری ذمہ داریاں تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں شاپنگ کرواتی ہوں۔ وہ میری بات کو مذاق میں ٹال گیا۔ میں نے بھی زیادہ فورس نہیں کیا لیکن اس کی سالگرہ پر میں نے اسے بہت سے گفٹ دیے تھے۔ اب میری یہ دوستی پیار میں بدلنے لگی تھی۔ ہم دونوں آفس ٹائم ایک ساتھ ہوتے تھے اور زیادہ وقت اکٹھے گزارتے تھے۔ اس نے کبھی میری تعریف میں قصیدے نہیں کہے تھے بلکہ وہ مذاق چڑھا کر میرا ذہن ہمیشہ خود کی طرف الجائے رکھتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، آفس میں سب لڑکوں کا جھکاؤ میری ہی طرف تھا۔ میرے آفس کا باس بھی مجھے پسند کرتا تھا لیکن حیرت کی بات تھی کہ سب لڑکیوں نے مجھے اس سے دور رہنے کا کہا تھا۔ ان کے مطابق وہ ایک نفسیاتی انسان تھا۔ یار مجھے کیا لینا دینا، میرے لیے تو دانیال کی دوستی کافی تھی۔ اس نے مجھے ڈھابے پہ کھانا کھلایا، اپنی بائک پر اسلام آباد گھمایا۔ بارشوں کے موسم میں وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ کے لے جاتی۔ والد صاحب نے 2 بار کہا کہ میں یہاں سے نوکری چھوڑ کر ان کا آفس جوائن کر لوں مگر میں نے انکار کر دیا۔ مجھے دانیال سے محبت ہو گئی تھی۔ میں پارٹی میں جانے اور گھومنے پھرنے کے بجائے گھر میں اسی کے ساتھ ٹیکس پر باتیں کرنے لگی۔ ہمارے درمیان روم میٹنگ، شاعری کے تبادلے ہونے لگے تھے۔ محبت صرف مجھے نہیں اسے بھی تھی۔ وہ میرے غیر معمولی حسن کا اسیر ہو چکا تھا۔ والد صاحب میرا رشتہ کسی امیر کبیر فیملی میں دیکھنے لگے۔ میں نے دانیال کو کہا کہ وہ رشتہ بیچے ورنہ میری شادی نہیں اور ہو جائے گی۔ میری بات پر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے پھر سے پوچھا تو میں نے غصے سے کہا کیا تم میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہو؟ وہ فوراً بولا یہ وجہ نہیں ہے، وہ بھی مجھے شروع سے پسند کرتا ہے لیکن اس کا سٹیٹس میرے سٹیٹس سے میچ نہیں کرتا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ایک بار رشتہ بھیجے، میں اس کے ساتھ جھونپڑی میں رہنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میری اس بات پر وہ ہنس پڑا۔ اس نے گھر میں بات کی، اس کے والدین کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئے۔ میں بہت خوش تھی لیکن میرے والد نے انکار کر دیا۔ میری بھوک ہڑتال، کمرے میں بند ہونا، جان لینے کی دھمکی کچھ کام نہیں آیا تھا۔ وہ میرا رشتہ میرے باس سے طے کر چکے تھے۔ ان کی ضدی طبیعت نے مجھے باغی کر دیا تھا۔
میں نے ان کے خلاف جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر نکاح والے دن میں عیش عشرت کو لات مار کر دانیال کے ساتھ بھاگ گئی اور ہم نے گاؤں میں جا کر نکاح کر لیا تھا۔ دانیال نے مجھے کہا کہ میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لوں، لیکن میری ضد پر وہ ہار مان گیا تھا۔ گاؤں کے کچے گھر میں 3 کمرے تھے، کھلا صحن اور لکڑیوں پر روٹی بنائی جاتی تھی۔ اس کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ دانیال کا ایک ہی بھائی تھا جو کالج میں پڑھ رہا تھا۔ گاؤں کی عورتیں مجھے اشتیاق سے دیکھنے لگی، ان کی باتیں بہت فنی تھی، میں بالکل گڑیا جیسی لگتی تھی۔ وہ مجھے ہاتھ لگا کر چیک کیا کرتی کہ یہ اصلی بھی ہے یا نہیں۔ سب عورتیں میری ساس کو مبارکباد دینے لگی کہ ان کے باغ کھل گئے ہیں، جو اتنی خوبصورت بہو مل گئی ہے۔ میرے والد صاحب نے مجھے بہت دھمکیاں دی، پیار سے سمجھایا میں واپس آ جاؤں، دانیال سے طلاق لے لوں، لیکن میں نہیں مانی۔ انہوں نے غصے میں کہہ دیا کہ وہ میرے سے ہر رشتہ ختم کر دیں گے۔ میرے بھائی نے مجھے سمجھایا، دانیال تمہارے خرچے نہیں اٹھا سکتا، میرا ایک سوٹ ہی اس کی پوری تنخواہ کی قیمت جتنا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے یہی کہا کہ میں رہ لوں گی۔ دانیال کی محبت میں نے کچھ عرصہ گاؤں کے کچے مکان اور مچھروں کے بیچ گزار دیا۔ پھر دانیال اور میں واپس شہر آ گئے۔ دانیال کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا، لیکن مجھے نہیں نکالا گیا تھا۔ شاید یہ بھی میرے والد صاحب نے مجھے واپس بلانے کے لیے کیا تھا۔ میرا دل ان سے بدگمان ہونے لگا تھا۔ دانیال کو میرے آفس جوائن کرنے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، میرے باس نے بھی کوئی ایشو نہیں بنایا تھا، بلکہ سب آفس والوں نے مجھے مبارکباد دی۔ کچھ نے نصیحت کی کہ جیسے تیسے کر کے اپنے والدین کو راضی کر لو۔ دانیال نوکری کی تلاش میں آج کل دھکے کھا رہا تھا۔ ہم دونوں نے چھوٹا سے کرائے پر گھر لے لیا تھا۔ میری سیلری پہ ہم نے کچھ سامان بھی ڈلوا لیا۔ میری شادی کو 2 مہینے ہونے کو تھے۔ دانیال ایک دکان پر کھڑا ہو گیا۔ یہ سب میرے سٹینڈرڈ کے مطابق تو نہیں تھا۔ کوئی مجھ سے میرے شوہر کی نوکری کے متعلق پوچھتا تو میں جھوٹ بول دیتی کہ وہ بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنی ساری تنخواہ ماہانہ گھر بھیج دیتا۔ میں نے سلون جانا اور برانڈڈ کپڑے بند کر دیے تھے۔ ہوٹل کے مہنگے کھانے کھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ساتھ والی پڑوسن سے کچھ کھانا بنانا سیکھا تھا۔ اب میں کھانا خود بناتی تھی۔ مہینے ہونے کو تھا، پیلی دال اور سوکھی روٹی زیادہ تر کھائی جاتی تھی۔ یہاں نوکروں کی فوج میسر نہیں تھی۔ میری زندگی بہت ٹف ہو رہی تھی، لیکن میں دانیال کی محبت کے ساتھ خوش تھی۔ میں اسے کہتی کہ وہ کسی بڑی کمپنی میں اپلائی کرے تو وہ ٹال دیتا۔ شادی کے تیسرے مہینے ہماری اس بات پر بہت بحث ہوئی تھی۔ روز رکشے میں آفس آتے جاتے محلے والوں کی، خاص کر مردوں کی حسرت بری نگاہیں مجھے محسوس ہوتی تھی۔ میں نے آفس میں قرضے کے لیے اپلائی کیا تھا تاکہ دانیال باہر جا کر کما سکے۔ اس نے بہت منع کیا، لیکن میں نے اسے کہہ دیا کہ آج ہم 2 ہیں، کل کو ہماری اولاد ہوگی تو ہمیں ان کے لیے تو کچھ کرنا ہوگا۔ شادی کے بعد میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ دانیال ہنسمکھ صرف آفس میں تھا، گھر میں وہ عام لوگوں کی طرح ہی تھا، لیکن وہ میری عزت کرتا تھا۔ لیکن میری عزت سے ساری عمر پیٹ نہیں بھرا جا سکتا تھا۔ ایسی باتیں کبھی کبھی میرے ذہن میں گونج جایا کرتی تھی۔ دوستوں کے کہنے سے والد صاحب سے بھی ملنے گئی تھی، لیکن چوکیدار نے اندر نہیں جانے دیا۔ میرے والد نے ساری پراپرٹی بھائی کے نام لگا دی تھی۔ میرے ساتھ سارے تلک توڑ دیے تھے۔ گارڈ کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ آفس یا گھر میں میرا داخلہ بالکل ممکن نہیں۔ بھائی کی شادی انہوں نے ایک بزنس مین کی بیٹی سے کر دی تھی۔ بھائی بھابھی کو لے کر باہر کے ملک چلا گیا تھا۔ بوس نے جو لون دیا تھا، میں نے ان پیسوں سے دانیال کو دبئی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویزا لگتے ہی دانیال بھی دبئی چلا گیا تھا۔ اسے وہاں پاکستانی 1 لاکھ سیلری پر نوکری مل گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا تھا۔ دانیال کو دبئی گئے 2 سال ہو گئے تھے۔ وہ 2 سال بعد آیا اور 15 دن کے بعد دوبارہ واپس چلا گیا۔ ہم دونوں کے رشتے میں مٹھاس ختم ہو چکی تھی۔ ہمیں ایک دوسرے سے بیزار رہنے لگے تھے۔ نہ ہی میں نے اس سے زیادہ بات کی اور نہ ہی اس نے میرا حال احوال پوچھا۔ اس دن گاؤں سے میرے سسرال والے بھی آئے تھے۔ وہ دن رکے اور بیٹے سے مل کر واپس چلے گئے۔ میرے ساس اور میرے سسر بھی میری اولاد چاہتے تھے، جو فی الحال میں نہیں چاہتی تھی۔ ابھی ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ وہ سادے سے لوگ میری بات سن کر چپ ہو گئے تھے۔ مجھے کبھی کبھی غصہ چڑھتا کہ ساری کمائی انہیں دے دی جاتی ہے، حالانکہ اس پر میرا بھی حق ہے۔ میں اپنے شوہر سے بہت پریشان ہو چکی تھی۔ محلے کا ہر مرد مجھے ہوس بری نگاہوں سے دیکھا کرتا، کیونکہ کسی کی بیوی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ سب کی زندگی ان کے بچوں کے پیچھے گزر رہی تھی، اپنا آپ جینا بھول گئی تھی۔ تبھی میں بچے نہیں چاہتی تھی۔ میری محبت ختم ہو گئی تھی۔ دل اور دماغ دونوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ مجھے لگا کہ مجھے اپنے والد کا فیصلہ مان لینا چاہیے تھا، لیکن اب تو دیر ہو چکی تھی۔ میں اپنے فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ والدہ سے بات کی تو وہ ملنے آ گئی، لیکن جس زدہ گلی اور چھوٹے گھر میں وہ زیادہ دیر نہ بیٹھ سکی۔ لائٹ بھی گرمیوں میں کم ہی آتی تھی۔ وہ اصرار کر کے مجھے اپنے ساتھ پارلر لے گئی۔ نئے کپڑے بھی لے دیے۔ اتنے دنوں بعد مجھے یہ سب بہت اچھا لگا تھا۔ بدبودار گلیاں، کچن میں کام کرنا کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ دانیال کے بھائی نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو میرے شوہر نے 2 ماہ کا خرچہ مجھے بھیجنے کی بجائے اس کی فیس بھر دی۔
میں نے اس بات پر بہت جھگڑا کیا، جب بھی ہماری بات ہوتی جھگڑا لازمی ہوتا تھا۔ وہ پہلے کی طرح گھنٹوں بات کرنا، شاعری کے تبادلے کرنا سب 2 دن کی چاندنی تھی۔ اب آگے صرف اندھیری رات تھی۔ آفس میں سب لوگ میرے حالات سے بخوبی واقف تھے، اور کیوں نہ ہوتے، برانڈڈ کپڑے پہننے والی لڑکی اب سادہ کپڑوں میں آفس آتی تھی۔ ایک دن میں کوئی فائل لے کر باس کے کمرے میں گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کو ہیرے کی پہچان نہیں ہے، جو لباس میں نے پہن رکھا تھا وہ میری شان نہیں ہے، اگر میں ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تو بے شک نہ کرتی، مگر کسی ایسے آدمی سے نکاح کرتی جو مجھے ملکہ کی طرح بنا کے رکھتا۔ میں خاموشی سے لب پیچ کر رہ گئی۔ اب وہ مجھے اپنی ہر امپورٹنٹ میٹنگ میں شامل کرنے لگے، اکثر پک اینڈ ڈراپ کی سروس بھی مجھے دیا کرتے، کچھ ہی عرصے میں میری پروموشن بھی کر دی۔ شروع میں میرا ضمیر ملازمت کرتا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ میں نے ضمیر کی سننا چھوڑ دی تھی۔ میں بھی ان کی دلجوئی کے لیے 2-3 باتیں کر لیتی۔ مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دن وہ مجھے ڈائمنڈ شاپ پر لے گئے۔ میرے انکار کے باوجود بھی انہوں نے مجھے مہنگا ڈائمنڈ کا سیٹ گفٹ کیا تھا، اور پھر یہ معمول بن گیا کہ میں مہینوں تک اپنے شوہر کو کال نہیں کرتی اور نہ ہی بات کرتی۔ تھوڑی بات کر کے کال کو بند کر دیا کرتی، زیادہ تو باس کے ساتھ فون پر لگی رہتی۔ میرا بدلہ رویہ تو میرے شوہر نے بھی محسوس کیا تھا۔ وہ سمجھا کہ شاید میں اسے پیسے نہ بھیجنے کی وجہ سے اب تک ناراض ہوں۔ میرے شوہر کو گئے ہوئے اب 4 سال ہونے کو تھے، اور 1 سال ہو گیا تھا میرے اور باس کے درمیان چکر کو۔ سب کو آفس میں ہم پہ شک ہونے لگا تھا، سب مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھتے تھے، لیکن مجھے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یقیناً وہ سب لڑکیاں مجھ سے جیلس تھی۔ ابھی آج کیفے میں بلا کر باس نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں تاکہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ میں بھی راضی ہوگی۔ باس کی طرف سے میں ایک فلیٹ میں رہنے لگی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک نگرانی بھی رکھ دی تھی۔ محبت واقعی نہ افسانی ہوتی ہے جس کا بھوت اتر گیا تھا۔ پھر میں نے شام کو فون پر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ پہلے تو وہ بہت پریشان ہوا، واپس آنے کا بولا، لیکن میں نہ مانی۔ وہ وجہ پوچھنے لگا تو میں تنگ آ گئی تھی۔ میں مزید اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتی، برائے مہربانی مجھے طلاق دے دو۔ اس نے منت کی کہ وہ مجھے ہر مہینے پورا خرچہ بھیجے گا، لیکن میں کسی حال بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ آخرکار وہ میری بات مان گیا۔ دانیال سے طلاق لے کر عدت کے بعد میں نے اپنے باس سے شادی کر لی، جبکہ وہ مجھے اپنے گھر کی جگہ ایک جھونپڑی میں لے آیا تھا جہاں ایک بڑا سا گڑھا کھودا ہوا تھا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی۔ وہ مجھے اس گڑھے میں زندہ دفنانے کے ارادے سے یہاں لایا تھا، وہ مجھے مارنا چاہتا تھا۔ آفس کی لڑکیاں ٹھیک کہتی تھی کہ وہ ایک نفسیاتی انسان ہے۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی تو اس نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ مجھے اپنی غلطیوں کا پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ دانیال نے تو آج تک مجھ سے بدتمیزی بھی نہیں کی تھی، اور میرا باس مجھ سے اپنی بےعزتی کا بدلہ لے رہا تھا۔ جب پہلی بار اس نے مجھے پرپوز کیا تھا اور نکاح کے لیے کہا تھا، تب میں نے اس کی بہت انسلٹ کی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مجھ سے بدلہ لے گا۔ میں نے اتنے لوگوں کے سامنے کھلے عام ریجیکٹ کر گئی تھی۔ اس نے دانیال کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ جب وہ کہیں بھی سی وی لے کر جاتا تو باس پہلے اپنے تعلقات لڑا کر اسے پھر سے نکلوا دیتا، پھر مجھے لائن دیتا۔ یہ اس کی چال تھی تاکہ وہ بعد میں مجھے جال میں پھنسا سکے۔ میں دولت اور مہنگے گفٹ دیکھتے ہی اس کی طرف چل پڑی، اور اپنے سب کچھ اسے سونپ چکی تھی۔ میں وہاں سے اپنے آپ کو چھڑوا کر بھاگی تھی۔ پتہ نہیں وہ مجھے کدھر لے آیا تھا۔ میں سڑک پر اندھا دھند بھاگتی ہوئی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ میں تھوڑی زندگی چاہتی تھی کہ تاکہ سب سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لوں۔ مجھے بس دانیال سے معافی مانگنی تھی۔ 2 مہینوں بعد مجھے ہاسپٹل میں ہوش آیا تھا۔ روڈ کے کچھ لوگوں نے مجھے اٹھا کر اسپتال پہنچایا تھا۔ میرے والد کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ میں 2 مہینے سے کوما میں تھی۔ میرے ہوش میں آتے ہی پولیس آئی اور میں نے اپنا بیان لکھوایا۔ سب میری حالت دیکھ کر حیران تھے۔ مجھے مرتا ہوا دیکھ کر میرے والد نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے دونوں ٹانگیں گوا چکی تھی۔ میرے والد نے بھی سب جگہ سے معلوم کروایا کہ کہیں سے میرا علاج ہو سکے، لیکن اب مجھے ساری زندگی یوں ہی رہنا تھا۔ 1 مہینہ مزید اسپتال میں رہنے کے بعد میں گھر آ گئی۔ میں نے گھر آتے ہی والد اور والدہ کو ساری حقیقت بتا دی۔ وہ خفا ہوئے کہ اتنے بڑے فیصلے میں خود سے لینے لگی تھی۔ پہلی غلطی کے بعد میں نے دوسری غلطی اس سے بڑی کی تھی۔ باس سے میں نے طلاق مانگی تو وہ مجھے طلاق دینے پر راضی نہیں تھا۔ اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ والد کی سپورٹ ملتے ہی میں اپنا معاملہ عدالت میں لے گئی۔ 3 دن پیشی کے بعد میرے والد نے پیسہ لگا کر قابل وکیل کیا جو مجھے طلاق دلوا چکا تھا، اور باس کو بھی 2 سال کی قید ہوئی تھی۔ آج اس حادثے کو 2 سال ہونے والے ہیں۔ میں نے دانیال سے بھی معافی مانگ لی تھی، مگر اس نے میرا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور فون کاٹ دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں
غلطیوں کی معافی مانگ دی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے خیانت کی تھی اور اسی کی مجھے سزا ملی تھی۔ ایک دن میں گاڑی میں بابی کے ساتھ باہر آئی تو میری نظر دانیال پر پڑی۔ وہ دکان پر کھڑا تھا۔ میں بابی کی مدد سے ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ دانیال کے سامنے ایک لڑکی تھی جس نے چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میری آواز پر اس نے مجھے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے معافی مانگی تھی۔ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی غیر مرد سے چکر چلانے کی مجھے سزا ملی تھی۔ آج اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ اپنی بیوی اور بچے سے بھی میرا تعارف کروایا۔ 2 سال پہلے میری شادی کے بعد اس نے شادی کی تھی۔ وہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ خوش تھا۔ اس کی کمپنی میں یہ ایک ساتھ ہوتے تھے اور زیادہ وقت اکٹھے گزارتے تھے۔ اس نے کبھی میری تعریف میں قصیدے نہیں کہے تھے، بلکہ وہ مذاق چڑھا کر میرا ذہن ہمیشہ کی طرح خود کی طرف الجائے رکھتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، آفس میں سب لڑکوں کا جھکاؤ میری ہی طرف تھا۔ میرے آفس کا باس بھی مجھے پسند کرتا تھا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ سب لڑکیوں نے مجھے اس سے دور رہنے کا کہا تھا۔ ان کے مطابق وہ ایک نفسیاتی انسان تھا۔ خیر مجھے کیا لینا دینا، میرے لیے تو دانیال کی دوستی کافی تھی۔ اس نے مجھے ڈھابے پہ کھانا کھلایا، اپنی بائک پر اسلام آباد گھمایا۔ بارشوں کے موسم میں بھی میں اسے زبردستی گھسیٹ کر ساتھ لے جاتی۔ والد صاحب نے 2 بار کہا کہ میں یہاں سے نوکری چھوڑ کر ان کا آفس جوائن کر لوں، مگر میں نے انکار کر دیا۔ مجھے دانیال سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے پارٹی میں جانے اور گھومنے پھرنے کے بجائے گھر میں اسی کے ساتھ ٹیکس پر بات کرنے سے منع کیا تھا کہ آفس یا گھر میں میرا داخلہ بالکل ممکن نہیں۔ بھائی کی شادی انہوں نے ایک بزنس مین کی بیٹی سے کر دی تھی۔ بھائی بھابھی کو لے کر باہر کے ملک چلا گیا تھا۔ دوست نے جو لون دیا تھا، میں نے ان پیسوں سے دانیال کو دبئی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویزا لگتے ہی دانیال بھی دبئی چلا گیا تھا۔ اسے وہاں پاکستانی 1 لاکھ سیلری پر نوکری مل گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، دانیال کو دبئی گئے 2 سال ہو گئے تھے۔ وہ 2 سال بعد آیا تو 15 دن کے بعد دوبارہ واپس چلا گیا۔ ہم دونوں کے رشتے میں مٹھاس ختم ہو چکی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے بیزار رہنے لگے تھے۔ نہ ہی میں نے اس سے زیادہ بات کی اور نہ ہی اس نے میرا حال حوال پوچھا۔ اس دن گاؤں سے میرے سسرال والے بھی آئے تھے۔ وہ دن رکی اور بیٹے سے مل کر واپس چلے گئے۔ میری ساس اور سسر بھی میری اولاد چاہتے تھے، جو میں فی الحال نہیں چاہتی تھی۔ ابھی ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ مسادے بنانے کی تنگ دو نہیں کرنی پڑی۔ لوگ خود ہی آ کر دوستی کی آفر کرتے تھے۔ میں ہمیشہ سے پارٹی یا اچھے کپڑے پہننے کی شوقین نہیں تھی۔ میرا غیر معمولی حسن اچھے اچھوں کو زیر کر دیتا تھا۔ میں ہمیشہ برانڈڈ چیزیں پہنا کرتی تھی۔ میرے ہاتھ سے زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے میرے رشتے کم عمر میں بھی اتنے ہائی کلاس لوگوں کے آتے رہتے تھے۔ میرے والد اس معاملے میں جلدی کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے سب کو کہہ دیا کہ جب تک تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی، ہم اپنی عائشہ کا رشتہ نہیں کریں گے۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد خود بخود اچھا رشتہ ڈھونڈ کر یہ فرض بھی ادا کر دیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ میں آرٹس پڑھنا چاہتی تھی، لیکن میرے والد نے میرا داخلہ بزنس میں کروا دیا تھا۔ جو تعلیم کا سفر ختم ہوا اور پھر جاب شروع کر دی۔ جاب کرنا مجھے پسند تھا اور والد صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور والد صاحب کو بھی کوئی اعتراض کا طالبہ پاکستان کر دیا تھا۔ وہ اب بھی اسی تنگ گلی میں اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کی زندگی کتنی مکمل تھی۔ اس کی بیوی نے وہ گھر جنت بنا دیا تھا۔ میں خالی ہاتھ تھی۔ میں نے یہ رشتہ خود بخود گوا دیا تھا۔ میں گھر لوٹ آئی۔ میرے والد کبھی اپنی مرضی چلانے والے نہیں تھے۔ وہ بس اپنی اولاد کی بھلائی سوچا کرتے تھے۔ میری آنکھوں سے دولت کی پٹی ہٹی تو مجھے بات سمجھ آئی تھی۔ اب میں نے ایک اسکول کھول لیا تھا جہاں 100 بچے مفت میں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ میں یوں ہی دوسروں کی مدد کر کے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش میں ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سمکواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سمکواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔